ہن صحیح مسلم کڈ لے، کتاب الایمان کڈ لے تے پہلی حدیث کڈ لے، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، جیڑا نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ لعنتی ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، تے جیڑا درود پڑھدا ہے وہ رحمتی ہے، اللہ او دے تے اپنی رحمتاں نازل کر دینے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے صحابہ دا جمگٹ ہے، ساری مسجد پری ہے، باہروں ایک بندہ ہوندا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے والو دیاں کنا دیاں لوہاں دے برابر نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے کول بیٹھ جاندا ہے، اپنا گوڈا انہیں نبی دے گوڈے نہ لا لیا تے آندہ جناب اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھ رہا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا، پھر پوچھ رہا ہے احسان کی چیز ہے، پھر آقا نے احسان دسیا، احسان ہے وہ آندہ صدقتا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہو جانے کہ یہ بندہ بھی کوئی پینڈو ہے تے عربی ہے تے سوال بھی آپ کردہ ہے تے تصدیق بھی آپ کردہ ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ چرچ آندہ جی قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے تے جدے کولو سوال ہو رہے ہیں پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں آنی ہے۔ تے آخری سوال کردہ قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ اوے پتر اوے بھائیو تھلے ٹہنیو، آخری سوال کردہ قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ جگاں دے پیر نے دسیا نشانیاں نے تے اٹھ کے چلا جاندہ ہے، باہر دروازے دے قریب پہنچ دے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام صحابہ نو فرمان دینے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ، صحابہ دے مگر دوڑ دینے ایک گیڑ کراس کر دے تے اگوں ایک گم ہو جاندہ ہے، صحابہ مگر بار جان دینے بندہ نظر نہیں ہوندہ، آقا علیہ السلام دے صحابیان دینے محبوب جی جدے پیچھے تسا سانو پیجے ہے، ایسرا انہیں گیڑ کراس کیتا تے اگو غائب ہو گیا ہے، فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں نہیں اسی نہیں سی جان دے کون ہے، فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، اے آن والا جبریل سی، تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ اے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا۔ ہن جبریل کدی مرضی نہ ہوندا ہے؟ بولو بولو کدی مرضی نہ؟ اللہ دی اپنی مرضی نہ تے نہیں نہ ہوندا، جبریل وحی لے کے کدی مرضی نہ آیا؟ اللہ دی مرضی نہ آیا، بھی صحابہ دے وچے آیا، بھی مسجد نبوی دے وچے آیا، بھی نبی دے کولے آیا، بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں ہوندی، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، انہوں چاہی دا سی وہی لے کے آیا، نبی علیہ السلام کو کھلو کے وہی ڈائریکٹ بیان کر دینا، بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیوں کرتا رہے ہیں؟ پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، جڑے آندے نے فلانے دی گل دین ہے، فلانے بابے دا قول دین ہے، فلانے امام دا قول جڑا دین ہے، پوچھو انہاں کو جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا عقیدہ ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ میرے دوستا میں تے جبریل دی بات نو دین نہیں ماندا جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے، میں تیرے مولوی پیر امام مفتی تے مرشد تے کسے مولوی تے محدث دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ تو گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ بولو بولو آ رہی جے؟ دین ہو یہ جڑا جبریل آسمان تو لے کے آیا، وہ دین مکمل ہو گیا، وہ دے جو کوئی گنجائش نہیں۔ مکمل کدوں ہے؟ 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے میدان عرفات دا۔ میرے نبی علیہ السلام اٹھنی دے بیٹھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے، آسمان تو جبریل آندا ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جدوں اے ایت آسمان تو نازل ہوندی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی انگل پاک آسمان دی طرف اٹھا لئی ہے، فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ تے سامنے سوا لکھ صحابہ دا اجتماع ہے، فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے، اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوا ان اوویں دین تیرے صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی، بولیا جنا گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ہن جدے قلبے اندر تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے آمینہ دے لال نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ بول دے نہیں ہونا، تو جدروں مرضی گل شامل کر کے کہے، پیچھے لیبل لا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کتھوں لفظ کر لیا مولویاں نے بدعت حسنہ؟ بولو، یہ دنیا دی کسے کتاب ہے، عربی منجد کتاب بڑی موٹی ہے، او دے اندر معنی ویکھی دے نے، عربی دا کوئی سمجھنا نہ ہے کسی الفاظ دی تو معنی ویکھی دا او دا وزن کٹ کے، میں او دے چوی بدعت حسنہ دا لفظ نہیں ویکھیا۔ اگر کوئی مولوی بکھا دے نا بدعت حسنہ دا لفظ، میں اس مولوی نو کچھ بھی نہیں تو ایک پلڑے جی بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جدو نبی دی زبان نبوت جو نکلی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، پھر دنیا کے اندر بدعت حسنہ دا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا بدعت حسنہ، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ آئے وے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڑھے تک دین پہنچان لگیا، خیانت کیتی ہے، پورا دے اسی کرن دے ہیں۔ پہلو دین پورا نہیں اسی پورا کر رہے بھئی نہیں، ماجدہ دودھ چونا ہے او دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دودھ، تو ہی تینج چوپو جو میں رول پا دے ہو، بول دے کیوں نہیں ہو تسی؟ جیڑا بندہ مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پانی پائے دودھ خالص نہر دا پالا پھر نہیں، چلو ڈیو مرنڈا پالو زمزم دا پالو پھر بھی نہیں، دودھ دے اندر زمزم دا پانی پایا دودھ خالص، یہ دا مطلب ملاوٹ جنی بھی پکیزہ ہوئے ملاوٹ ہے، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ اکنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، نبی دی ذات بھی اچھی بولو تے بات بھی جنہ دا عقیدہ نبی دی ذات آخری ہے، بولے آجے نبی دی ذات تے بات بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، نہ ودایا کر
دین اوہی ہے جڑا مکمل ہو چکے آئے اس دین دے وچوں ہی لینا ہے تے اے دے وچوں ہی لوکاں نو دینا ہے اپنے کولوں نہ کوئی گل شامل کرنی ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری جو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے ایویں چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن چکوال اندر یا ستوال اندر پیر ہور پڑن پڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی بولیا جنا قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پہ آنو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت ویچ کھانا جائے پچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلیاں تے ہو جاتے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے انہاں نو کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاندے ہو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامرانی چاندے ہو قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاندے ہو او دی کوئی شرط ہے فتبعونی جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ دے نے میں تھانوں اپنا محبوب بناواں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا عربی دے اندر غیر فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دے نے نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا عمل اوہی قابل قبول ہوئے گا جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے نماز ہوئی قابل قبول ہوئے گی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز جبریل نے آسمان تو آ کے 10 مرتبہ پڑھائی ہے کنی مرتبہ اچھی بولو کنی دفعہ 10 مرتبہ جبریل نے پڑھائی ہے وہ کیڑی نماز ہے جیڑی نماز زمین دی ترتی تے اہل حدیث فرد ہے سلو کما رأیتمونی وسلی نماز ہوئے پڑھو جویں منو پڑھ دیاں ویندے ہو آئیے نا نبی دیکھ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندہ مسجد دے اندر آندا ہے آن کے نماز کالی کالی پڑھ دا کالی جیڑی حنفی نماز نہیں پڑھ دے حنفی نماز دیکھو کلمہ نبی دا تے نماز بولو یار کی ہویا کلمہ نبی دا نماز حنفی اگلے دن اردو بازار ایک بندہ نا حنفی نماز لبدا پھرے کلمہ نبی دا پڑھیا تے نماز حنفی کلمہ نبی دا حج حنفی کلمہ نبی دا دین حنفی صدقے جاوہ تیری سوچنگا نہیں تو
نبی دا دین وارا نہیں کھاتا. یہ بندہ آیا انہیں نماز نہیں تھی, رکوع جاندہ ہے, رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوتا, ٹھا سجدے کالی کالی انہیں نماز پڑھی. حدیث دے الفاظ نبی دے صحابی حضرت حذیفہ نے اور گل سن, ارجع فصلی, لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں پھر وہ بھی پڑھی جی میں پڑھ دس, پھر انہیں کیا ہو رہا نماز دوبارہ پڑھے, پھر تیجی دفعہ وہ بھی پڑھی. حضرت حذیفہ نے کنی دیر ہو گئی ہے نماز میں پڑھنا, آندھا 40 سال ہو گئے. پیغمبر دے صحابی فرمان لگے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی, یہ در 40 سال دی نماز ہے. تنال صحابی کہہ رہے ہیں اگر تو ایسے ہی دین تے فوت ہو جائے ہونے ہی, تو پیغمبر دے دین تے فطرت تے فوت نہیں ہوئے گا, نبی دے دین تے نہیں مرے گا. یہ در 40 سال دی نماز ہے. تے ادھر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے تے پڑھدا ہے نبی دی سنت دے مطابق, خشوع خضوع. تے آقا فرماندے نے گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے. ادھر 40 سال دی نماز ہے, او دا اجر اینو نہیں ملیا. کیوں؟ انہیں 40 سال پیغمبر دی سنت آقا دے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھی, تے انہیں 2 نفل نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق پڑھے نے, تے گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے. پتہ ہے چلیا ستوال والیو, چکوال توڑ والیو, او مول رب دی عدالت دے اندر وڈے وڈے عملہ دا نہیں, جب تک انہاں عملہ تے نیکیاں دے اتے آمینہ دے لال دی مور نہیں ہوئے گی. اے قرآن دے پورے 3 پارے ایک جگہ تے نبی دے کلے رسول دی اطاعت دا حکم ہے, باقی ہر جگہ تے اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کیا ہے, اطاعت کرو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی. ایک جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم ہے, کتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اگے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, پڑھو تے زکات دیو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, حضرت غور کریا جے قرآن وال, نماز بھی اطاعت کدی کرنی ہے, بولو بولو بولو, اللہ دے رسول دی. تے زکات بھی اطاعت کدی کرنی ہے, اللہ دے رسول دی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہندا ہے نبی دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یعنی نبی دی اطاعت جڑی ہے اے رحمت دا سبب بندی ہے. ان تطیعوہ تہتدوا, نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر ہے, ہدایت نبی دی امام دی تقلید دے اندر نہیں. تقلید جو گمراہی ہے, ہدایت نہیں. ہدایت پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دے اندر. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ, انہاں دے کول ایک بندہ آیا, امام صاحب دا شاگرد دے, آن کے اندر امام صاحب ایک پاسے قرآن دی ایت ہوئے. ہن ذرا توجہ کریا جے, توجہ. حوالہ اقد الجید کتاب ہے, او دا صفحہ نمبر 53 جڑی میرے کول ہے. اقد میں نے ہار, جید میں نے گلا, مضاف مضافل ہے. اے شاگرد امام صاحب دا یا مقتدی سوال کرتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو. تو امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے, ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. تے قرآن دی آیت جڑی ہے تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے, پھر تھوڑا قول بنیے یا قرآن بنیے. تے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا جواب سنو. امام صاحب فرماندے میں اترکو قولی بے کتاب اللہ, میرا قول چھڑ دے, رب دا قرآن من لے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بولو تے صحیح نا.
جنہ دے دیوبندی مقلد نے تے بریلوی دوویں ایک ہی امام دے مقلد نے. حضرت چلو قرآن دی نہ منو حدیث دی نہ منو اپنے امام دی تے مان لو. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن. ہن امام صاحب آندے نے ایمان وددا بھی نہیں تے ایمان گھٹدا بھی. بولیا جی نا. تے قرآن کی کہندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے ادوں ایمان مومنہ دا ود ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. قرآن کہندا ہے ایمان ود ہے. تے کسے حنفی بھائی نو جا کے پوچھو مولوی عالم دین نو ایمان وددا کردا کہے گا نہیں ایمان تے جامد نہ وددا نہ گھٹدا. قرآن کہندا ایمان بولا جی نا ایمان وددا. امام صاحب آندے نے قرآن دی من میرا قول چھڑ دے. انہیں امام دی بھی نہیں مننی تے قرآن دی بھی. انہیں دجا سوال کیتا ہے اندھا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے حدیث ہوئے دجے پاسے تھوڑا قول ہوئے. تھوڑا قول جیڑا ہے نبی پاک دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے پھر کی کرنا ہے. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. یہ میں اپنی گل نہیں کردا پہ حوالے دا ذمہ دار. حوالہ اتنا پختہ ہے وہ کلر کار دے پار بھی پختہ نہیں بول دے نہیں. میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث. حضرت امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو گیا ہے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے انہوں ہاتھ بھی نہ لائے. میں کہا ساری زندگی تے لاندی رہی ہن شاٹ پیندی سی. بولو تے صحیح کی ہویا جو. فرمایا بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دے ال ویکھنا بھی نہیں او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. اے امام صاحب دا قول ہے. خامد فوت ہو گیا بیوی ہاتھ نہ لائے. بیوی فوت ہو گئی ہے خامد ہاتھ نہ لائے. او دا چہرہ نہ ویکھے او دے قریب نہ جائے. میں کہا کیوں ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کہا ایک بابے نو 12 سال کچی تھند نہ اٹھا کر کے کھوج لمکائے. میں کہا بابا سیدھا کرے چکوال دا لے لے گے بابا اینو سیدھا کر سو. آندھا نہیں پٹھا ہی رہن دے. میں کہا لمکانا بھی ہے تو سیدھا کر کے لوں گا. لتا تاں دے سر پٹھا ہے 12 سال میں 12 سالہ چدی کچی تھند نہیں ٹوٹن دیتی. تیرا نکاح ہے اب 40-50 سال دا میں توڑ چھڑی. یہ تھند نہ بھی پکا نہیں. گل نہیں سمجھ ہون رہی ہے کوئی نہ. اللہ اللہ. میں کیا یہ حدیث سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جاندے نے کہ غسل کنے دیتا ہے. انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. میں کیا حدیث کہہ رہی ہے کہ خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. امام صاحب آندے نے بیوی فوت ہو گئی ہے تے نہ خامد نیڑے نہ جائے. جے خامد فوت ہو گیا تے بیوی نیڑے نہ جائے. امام صاحب آندے نے حدیث دی من میرا قول چھڑ دے. تو امام دا قول بھی نہیں منیا تے حدیث بھی نہیں منی. کسے حنفی مولوی صاحب نو مسئلہ پوچھو میری بیوی فوت ہو گئی ہے مولوی جی میں او دا چہرہ وے نا توبہ نیڑے بھی نہیں جانا. آندے نے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح یار کی گل جے. آندے نے کہ نہیں. میں کیا امام دی بھی نہیں جے منی. امام نے کیا میرا قول چھڑو نبی دی حدیث. بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. اے میرا مسلک منہج جیڑا مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا وہی مسلک اہل حدیث دا. اہل حدیث بھی یہ آندا امام دی بات آ جائے نبی دی حدیث دے سامنے حدیث دی مننی ہے امام دی مننی. پھر رولا کہتا ہے
قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آئے قول نہیں ملنا قرآن. انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے. پھر فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان لے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ. اے مسلک کے منہج ہے بھئی آئیے اے قرآن میرے ہاتھ چے میں کہنا کہ میں کسے مولوی امام دی نہیں مانتا میرے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے. تو کہ میں نبی دی نہیں مانتا تے آسمان تو آواز ہوں دیئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بھئی مانے جنہیں تیری گل نو منی ہی نہیں. اے قرآن کہہ رہے ہیں. ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وہ بندہ مومن نہیں عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے میرے بھائی مومن وہی ہے جے نبی دی گل آ گئی ہے تے پیغمبر دے آنکھیں لگنا ہے. نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پوری کائنات وچوں سب تو آلہ نے آئیے اذان ہوئے دینی ہے جویں آمینہ دے لال تے مؤذن نے دیتی ہے. نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے حضرت بلال حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حضرت ابو محذورہ تے چوتھے بانگے مسجد قباء دے اندر نے آیا کہ آج اذانہ جیڑیاں ہوندیاں نے اذان تو پہلے درود پڑھ دینے کے نہیں بولو پڑھ دینے نا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اذا سمیتم المؤذن جدو مؤذن دی اذان سنو جو مؤذن کہندا تسی نال نال کہندے جاؤ ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھو. مسلم دی روایت درود کدو پڑھنا ہے اذان تو بولو بولو اذان تو تے جیڑا اذان تو پہلے درود پڑھیا جاندا ہے حدیث بھی کو نہیں ہے. یہ مولوی سردار صاحب نے فیصلہ باد دے انہاں لکھیا ہے تو انہاں لکھیا ہے درود دے فائدے کی نے. پہلا فائدہ ہے وے پڑھو انہاں دے پتہ لگ جاندا کیڑا ہارن بندے تے کیڑا چلدا ہے. تے دوجا فائدہ ہے وے درود تو بھابی سردے نے بول دے نہیں. یہ درود فیصلہ باد دا درود ہے. نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے 4 ایک اذان انہاں کلمیاں نہ ثابت کر دے. میں فجر دی اذان اس مسجد کہہ گا اور درود پڑھ کے کہاں جیڑا مروجہ درود تھوڑا نہیں وہ درود پڑھ کے کہاں. ایک اذان ثابت کر صرف ایک اذان باقی گلا ساری چھڈو. نماز نیتن تو پہلے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف بولو بھی ہو. نماز عربی چھے نیت پنجابی چھے نیت پنجابی چھے نا 4 رکعت نماز پیچھے. میں کہا امام تیجی جی کھڑا ہے تو پیچھو آن گیا 4 رکعت نماز پیچھے تو چوڑ مارنا. ایک ہے 2 ننگ گئی ہیں 2 پیچھے امام. اب اندر نہیں ہے روزے دی نیت بھی لہی ہوندی پڑھی جے کہ نہیں. وَبِ صَوْمٍ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. ایک انہوں میں پوچھا ہے دی دلیل آدھا کلنڈر بھئی پڑی کلنڈر دے میں ہور کی دے میں آئی کی تو ہے انڈیا چو اور بھئی سانو انڈیا دا دین نہیں چاہی دا سانو مکہ مدینے والا دین چاہی دا. ایک کتوں بنائی جنیت گدن میں نے کل ہندہ روزہ پہلا رکھ دا نیت اگلے دن دی کر دا بیا روزہ دجہ نیت تیجے دی روزہ چوتھا نیت پنجوے دی روزہ 29 نیت عید والے دن دی وہ گل بھاو دی. جنازے دیاں نیتاں وکھریاں
نماز دیاں نیتاں وکھریاں نانا نیت دا تعلق بندے دے دل دے نال زبان دے نال بولو بولو زبان دے نال نہیں نیت کیتی ہے 3 پڑھنیاں نے نیت کیتی ہے 2 پڑھنیاں نے نیت کیتی ہے 4 پڑھنیاں نے نیت کیتی ہے 1 وتر پڑھنا اور حیرانگی دی گل ہے زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر 1 وتر والی حدیث تے عمل کون کردا اگر اہل حدیث نہ ہوندے موبائل میں اگلے دن نا فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری انہوں نے ایک کتاب پڑھنا سا پیا فیض الباری بخاری دی شرح انہوں نے پتہ کی لکھیا آندھے نے میں 16 سال تک 1 وتر والی حدیث دا رد کرتا رہا میرے کو 1 وتر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا دارالعلوم دیوبند دے شیخ الحدیث نے مولانا انور شاہ کاشمیری تو جدو فوت ہونے لگے نے رحمہ اللہ اسی ادب کرنے ہیں سینے تے بخاری رکھی آندے نے اللہ معاف کر دیں پوری زندگی تیرے نبی دیا حدیثاں دا رد کر دے ننگے ذرا غور کی آئیے اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں آمینہ دلال نے کیتی ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیتا ہے میں اس واسطے کرنا وا میرے پیغمبر دی 650 حدیث ہے ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد وڑ کے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا حضرت مولانا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے الموضوعات الکبرى الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع ملا علی قاری حنفی 1014 ہجری جڑے نے فوت ہوئے نے 1014 ہجری ان کی نہیں ہے 1446 436 سال پہلو دی گل لگا میں کر 436 سال پہلے دی تے مولانا کی لکھ دے نے اپنی کتاب آندے نے وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ اے جڑیاں حدیثاں منع کرن دیاں نے نا رفع الیدین تو كُلُّهَا بَاطِلَةٌ ساریاں جھوٹ نے انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں حضرت ملا علی قاری حنفی 1014 ہجری فوت ہوئے آج تو 436 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی وہ کہہ رہے ہیں جنیاں حدیثاں نے منع کرن دیاں کلوہا باطلۃ ساری باطل کوئی صحیح نہیں بخاری چ 5 نے مسلم چ 6 نے وہ حدیثاں نو ایک پاسے رہن دیو وہ تے حدیثاں بالکل سپریم کورٹ دی روایت صحیح البخاری دی قرآن تو بعد زمین کی دھرتی تے صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری اور مولانا انور شاہ کاشمیری انہاں بھی گل بڑی کمال دی کی تھی آندے نے نا رفع الیدین پہلو آقا کر دے بعد منسوخ ہو گئی وہ آندے نے ان الرفع متواترا اسنادا او مما لا یشک فی ولم ینسک ولا حرف منو مولانا انور شاہ کاشمیری آندے نے متواتر حدیثاں نے دے اندر کوئی شک نہیں رفع الیدین کرن دیاں لیکن جڑے آندے نے منسوخ ہو گئی میں انور شاہ کاشمیری کہنا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی رفع الیدین دی راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 72 رجالہ ثقات الراوی بھی سارے سکھا حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے پوچھن والا پوچھتا ہے حضرت رفع الیدین کی تو لئی حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے پوچھ وہاں دینے میں حضرت ابو نعمان الفضل دے کولو لئی حضرت ابو نعمان الفضل نو پوچھے ہے تسی رفع الیدین کی تو لئی آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لو لئی حماد بن زید کون ہے جن نے 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نو پوچھے ہے تسی رفع الیدین کی تو لئی آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لو لئی اے بھی تابعین نے
ایوب سختیانی نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئی۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ، یہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں نے رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں نے متعلق امام شافعی کہندے نے انہاں اپنی زندگی چ رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ انہاں نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ یہ آندے نے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کولوں لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھیا جاندا ہے عبداللہ بن زبیر نو تو رفع الیدین کتھوں لئی؟ اے اگوں کہندے نے میں اپنے نانے حضرت ابو بکر صدیق کولوں لئی۔ ابو بکر صدیق نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ ابو بکر آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ کان یرفع، اے جڑا کان ہے علماء جاندے نے یہ دے اندر استمراری دا معنی پایا جاندا ہے، ہمیشگی دا معنی پایا جاندا ہے۔ آندے نے میں اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، آپ ہمیشہ نماز پڑھدے رہے۔ اللہ دے رسول نماز چ رفع الیدین کردے سن۔ ابو بکر آندے نے میں رفع الیدین آمینہ دے لال کولوں لئی ہے۔ تے آمینہ دے لال نو نماز کنے پڑھائی سی؟ اور بولو تے صحیح کنے پڑھائی؟ جبریل نے پڑھائی 10 مرتبہ، ایک دو تین دفعہ نہیں 10 مرتبہ جبریل نے رفع الیدین کر کے پڑھائی۔ نبی نے رفع الیدین کدے کو لئی؟ جبریل کو۔ جبریل نو کنے سکھائی؟ بولو تے صحیح۔ تو آنا سند نہیں پہنچ دی، میں سند پوری اسمان تک پہنچا چھڑی۔ جیڑی حدیث میں بیان کیتی ہے سنن الکبریٰ دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 عربی دی گل کرنا، اگر اس حدیث رو کو بائی دلال غلط ثابت کرے، ضعیف ثابت کرے، میں ساری زندگی اس مولوی دی جتیاں اٹھاواں گا۔ میرے بھائی مینوں کسے نہ کوئی ویر نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ خدا را اے رب دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے، اپنی نماز ٹھیک کر لو۔ یہ پوری زندگی نماز پیغمبر دی سنت دے مخالف پڑھ کے چلے گئے، یاد رکھیا جی عاملۃ ناصبہ پسلا نارن حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، وہ دے باوجود جہنم دا بادل بنا دیتے جاتے۔ آئیے حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی قید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر آئے ایک دن مسجد نبوی کے اندر تے لوکی نماز پڑھن دے۔ حضرت عمر بن خطاب داخل ہوئے، عبداللہ بن قاسم تابعی نے بیان کر دینے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ نماز پڑھ دینے، حضرت عمر داخل ہوئے، حضرت عمر آن دینے فقال اقبلوا علی بوجوہکم، او بھئی سارا کچھ چھڑ کے سارے میرے وال دیکھو، میرے وال چہرے کرو، اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تھانو نبی دی نماز پڑھ کے لگا دسا، الذی کان یصلی و یامر بہا، آج جو نماز تھانو پڑھ کے میں دکھانی ہے، حضرت عمر آندے نے جدا حکم آمینہ دا لال دیندہ رہا ہے۔ فقام مستقبل القبلہ، قبلے نمو کر لیا، فرفع یدئی ہے ایتھو تک حتی حاضا بہما منکبئی، ایتھو کنہ دیا لوہا تک حضرت عمر نے اپنے ہتھاں نو بلند کیتا ہے۔ فرمایا وکبر ثم غض بصرہ، جدو رکوع جاندے نے ثم رفع یدئی ہے حتی حاضا بہما منکبئی ہے، پھر اپنے کنہ دیا لوہا تک اپنے ہتھاں نو بلند کر دینے، ثم رکع جدو رکوع کر دینے، تے جدو وکذالک حین رفع جدو رکوع تو اٹھ دینے، اوویں ہی ہتھ اپنے پھر بلند کر دینے، آپ نے تسلہ دے نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیر دینے، تے پتہ کیا دینے وقال للقوم، جننے صحابی تے تابعی مسجد نبوی جمانے آندے نے ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا،
اور میں جویں تھانوں نماز پڑھ کے دسی ہے اللہ دے رسول بھی ایویں ہی نماز پڑھ دے سن ایتھے بھی کانا آیا نبی علیہ السلام ہمیشہ یہ نماز ایویں ہی پڑھ دے سن اور میرے بھائی مینوں کسے نہ کوئی ویر نہیں کوئی جائیداد دا رولا نہیں کوئی زمین دا رولا نہیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میرے دل دے اندر درد ہے کہ تیری نماز صحیح ہو جائے اگر نماز صحیح نہ ہوئی 80 سال دیاں نمازاں 90 سال دیاں نمازاں 60 سال دیاں نمازاں خدا دی قسمیں کسے کھاتے نہیں لگڑیاں اگر انہاں نمازاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں کوئی میرا ارادہ نہیں میں کسے تے کوئی تانزنی کرا کسے نو روندا یا کسے نو گا نا 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 میرا حق ہے میں اپنی دکان تے اپنا سودا ویچا میں اپنا مسلک اور منہج بیان کیا حضرت وائل بن حجر قید رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بڑے اکابر عالم دین گزرے حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ دے بڑے گہرے یار سے انہوں نے کیا میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے طالب علم اس طالب علم نو دینا جیڑا سویرے تہجد پڑھدا ہوئے آئے سرگی دے ٹائم ایک دن دو دن لیڈ بال نہیں ویکھنا نکر چ مولانا عبد المجید سودروی رحمہ اللہ اہل حدیث نو تہجد پہ پڑھن ماں باپ نو بلایا بیٹی دا رشتہ کر دیتا نکاح کر دیتا بیٹی چلی گئی واپس آئی پتر سنا ابا جی باقی سب ٹھیک ہے جدن دی گئی عبد المجید کہندا ہے میرا خامد کہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ مولانا عبد المجید سودروی رحمہ اللہ فرمان لگے پترے غصے والی گل کیڑی ہے ایک خامد دی گل مننے گی دوجا نبی دی سنت تے عمل کریں گی دعا ثواب دوہرا ہوئے گا بیٹیاں دی ابا جی جے نبی دی سنت ہے تسی کیوں نہیں کردے فرمایا پتر جدوں میں تہجد پڑھنا میں تہجد ہمیشہ رفع الیدین کر کے پڑھنا ذرا غور کیجئے اگلے دن مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی کیا ہے حضرت امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی ہمارے غوث العظم وہ کہندا ہے عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ سب جنت میں جائیں گے میں اس لیے نہیں کرتا میں حنفی ہوں کئیاں کو کلپ ہونا ہے تھے مجمع وہ سنیا جائے کہ نہیں بولو دے صحیح وائل بن حجر 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے آئے 9 ہجری چ نہ اسلام قبول کیتا ہے 10 ہجری دے آخر تے سردی سخت مدینے آئے وائل بن حجر اندر میں چادراں دے تھلیوں دی آمینہ تے لال نو سارے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے اور نالے بھی کہیں دینے ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ میں جگہ دے پیر دے نال کھڑا آپ نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بنے بولو بولو صدر دا مانا کی سینے تے بنے ہاتھ سینے تے ہی سونے لگ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے جتے ہاتھ ہی ایتھے نہیں بندے تھلے اندر پیشاب دی تھیلی ہے جتھے پیشاب جمع ہوتا ہے اندر نہیں یار رب کو معافی منگنی تے گند دے اوتے ہاتھ بن چھڑے اندر پیشاب دی تھیلی تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے بولو کتے بند ہے بریلوی بھائی ہے یا دیوبندی وہ بھی ہاتھ ہی بنے گا یار مینوں معاف کر دے کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں اچھا ہاتھ مینوں معاف کری انہیں لا اچھے تر لے بولو ناف تے ہاتھ منگا کے انسان نو معافی منگانی وارا کھاندی تو پھر رحمان نو کیویں وارا کھاندی بولو جیدہ ڈیڈ ایتھے وہ تو نہیں تو تھلے بن کے بکھائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا ایتھے بڑے ڈیڈ ساڈا جتھے مرضی ٹر جا ہاں ٹکا کے سینے تے بننے بولو کی ہویا جی بہت سست مجمع ہے حضرت علامہ شہید فرماتے ہوندے ہیں خطیب تقریر کردہ نہیں مجمع تقریر کرواندا ہے تو ہی آندے بھی سارا یور مولوی لان سانو کی لان دی لوڑ قاری صاحب نے انہا یور لا کے قرآن پڑھے ہے تو ہم ماتے کو سبحان اللہ کیا ہوئے کوئی جزاک اللہ ہی کیا ہوئے بالکل تو ہی چپ میرے بھائی جان آئیے
اگے پھر رولا پہ گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ، بولو بولو، لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، الہ لا ریبہ نہیں شک، چاہتے ہیں لا صلاۃ ہے نفی جنس دا نہیں، میں کیوں یہ لتاں تین نے، لا صلاۃ نہیں نماز اس بندے دی جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا، تو ہاں کہنا امام پیچھے لفظ ہے ہی نہیں۔ کنز العمال چلین والا کٹر حنفی کتاب الصلاۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہن کی آندے نے جڑا فاتحہ پڑھدا او دے منہ چ آنج آندے نے کہ نہیں، بولو۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرماتے نے ایک بندہ اپنی بیوی نو آندا بھی دال پکائی، دال، بیوی او دی لسر پاندی ہے، پیاز ادرک سارے مسالے بھی پاندی ہے تے دال پاندی نہیں، خامد آیا لیا آوی کرمال یہ دال انہیں پانی پا کے چھنے جویچ رکھیا، انہیں تھلیوں برکی، انہیں کہا دال نہیں ہو پائی، ہاں یہ تو پھول گئی ہیں، دنیا دے سارے مسالے پا جڑے نے دال نہیں پائی تے ہانڈی مکمل۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں دنیا دیا ساریاں تسبیحاں نماز پڑھ لے، اگر فاتحہ نہیں پڑھیں گا نماز مکمل۔ اور لوگوں میں اعلان کرنا، میں بیٹھا مسجد پورا قرآن اپنی نماز پڑھ لے، فاتحہ نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نماز سے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا سی ابو ہریرہ نماز ہی خداجن 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 ناقص ناقص ناقص، خداج دا معنی کی ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی خداج کیا جاتا ہے، جس نماز سے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کسے کم دی نہیں، 3 مہینے دا بچہ اونٹنی دا وہ بھی کسے کم دا نہیں۔ سنن نبی داؤد اٹھائیے، آپ نے فجر دی نماز پڑھائی، قرات بوجھ لوگی صحابہ نو کیا کی پڑھ دے سو، اللہ رسول جو تسی پڑھ دے اسی پڑھنے، فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا کچھ نہیں پڑھنی، آج تو بعد فاتحہ تو علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، سوائے فاتحہ تو فاتحہ نہ کی ویر جے جدو زندہ ہوندہ انہوں پیچھے نہیں پڑھن دیں دے، جدو مر جاندہ پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے، ظلم نہیں، وہ بولو تو صحیح، جدو بندہ زندہ ہوندہ انہوں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے، جدو مر جاندہ پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے، ہمیں سکنٹا جنازہ پڑھا کے پڑھا مار دے، اسی ساڈا زندہ ہوندہ ہی ہے نا پیچھے تن کے فاتحہ پڑھو، جدو مر جاندہ پھر اگے رکھ کے بھی، اور مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث دا، آگے آئیے والضالین، پھر کی کہنا ہے بولیا جنا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والے اطاعت کرو اللہ تو رسول دی، اپنی نمازاں اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ آئیے آمین دا وقت آیا ہے، صحیح مسلم جے میں اپنی گل نہیں لگا کرن، صحیح مسلم توجہ توجہ، صحیح مسلم آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو، تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، ہوئے دا کی غفیر لہو ما تقدم من ذنبہی، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف کر دوے گا۔ ایک منو آندہ جی تسی اچھی تے آندے ہو ہولی، میں ہولی بھی آنے اچھی بھی آنے، دو چولی تینہ چوچی، میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندہ، آندہ نہیں ہولی آنا، میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے، بولو والضالین کہیں گا تے آمین آکھیں، رکوع دے اندر گئے سبحان ربی اٹھے تو پھر کی پڑھنے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دو، دعا ہوں دیجئے کوئی نہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھنے ہیں کہ نہیں بولو، تے پڑھ دے بھی صرف اہل حدیث نے،
صحیح بخاری حدیث سن لو، ایک صحابی پیچھو آیا، کالی کالی نا، تیز تیز آن کے نماز نہ ملے ہے، آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس صحابی نو سا چڑھیا، سانس پھلیا، اندہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اے دیکھو آواز نکل گئی، نماز مکمل ہوئی، آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ یہ صحابی آندہ ہے میں چپ ہو گیا، منو اللہ دے رسول ڈانٹن گے، فرمایا کون سی اللہ دے رسول میں پڑھے نے؟ فرمایا جدو تو ایک کلمے میں پڑھنا سا پیا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ کنے فرشتے؟ 39 اج بھی آوندے نے، پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ زمین دی دھرتی تے رکوع تو بعد دعا پڑھدا کوئی نہیں، ادھر تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے دے اندر ایک آندا 39 فرشتے اتر دے نے، سانو بھی وکھاؤ۔ میں کیا کملیا، میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ سارا جہان غلط ہو سکدا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حافظ محمد یوسف پدھروڑی صاحب۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا چاہنا، کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ سجدے گئے، سجدیاں دے درمیان کیڑی دعا پڑھ دے ہو؟ بولو ہے او دیجئے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفانی، یا رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ دعا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی پڑھ دے صرف اہل حدیث پڑھ دے۔ سلو کما رأیتمونی اسلی، آخری بات قیامت دا دن ہوئے گا، میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے، وہ دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے، 7 زمینہ 7 آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، اس ترازو دے کول کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی، آئے گا امتی نماز لے کے، جبریل کول کھڑے نے، اس ترازو نو چکنا ہے تے جبریل نے چکنا ہے، امتی نماز لے کے آئے گا، اس نماز دی تصدیق آقا کرن گے، یہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، وہ جبریل نے چک کے پھر ترازو چ رکھنی ہے، تے جے میرے دوستا حنفی نماز پڑھ کے مر گیا، وہ تیری نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا، آمینہ دے لال نہیں کرنی، آمینہ دے لال نے حنفی نماز دی تصدیق نہیں کرنی، محمدی نماز دی تصدیق کرنی ہے۔ اس واسطے اپنی نمازاں دا بیڑا گرک نہ کرو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔